قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. جزا الله عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سامعین محترم، ظلم کو سمجھنا چاہیے. ظلم کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ ظلم کسے کہتے ہیں؟ عام طور پر ہمارے دماغ میں ظلم کے متعلق یہ معنی اور مطلب آتا ہے کہ کوئی شخص دوسرے شخص کو ناحق مارے تو یہ ظلم ہے. ہمارے ذہنوں میں ظلم کا یہ معنی مطلب آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو ناحق مارے تو اس کو ہم ظلم کہتے ہیں. لیکن معاملہ اس طرح نہیں ہے. یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ شریعت کے اصطلاح میں ظلم صرف مار پیٹ کا نام نہیں ہے، اور نہ ظلم صرف مار پیٹ کے ساتھ خاص ہے، بلکہ عربی زبان میں ظلم کا معنی ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، یعنی کسی بھی چیز کو بے جا استعمال کرنا. یعنی کوئی چیز کسی جگہ کے لیے بنائی نہیں گئی یا کسی کام کے لیے بنائی نہیں گئی ہے، اس چیز کو اس جگہ یا اس کام میں استعمال کرنا ظلم ہے. یہ زیادتی ہے، یہ ناانصافی ہے. تو وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے اپنے محل کے بغیر رکھنا، اس کے اپنے محل کے بغیر استعمال کرنا، یہ ظلم اور زیادتی ہے. اس معنی اور مطلب کے لحاظ سے ظلم کا معنی بہت وسیع ہو گیا ہے. ظلم کے معنی اور مطلب میں وسعت آ گئی ہے، اور وہ وسعت اس طور پر آ گئی ہے کہ اب ہم خود نظر ڈالیں کہ ہم اپنے معاشرے میں، ہم اپنے ارد گرد ماحول میں، یا ہم کسی ادارے میں رہ رہے ہیں، یا اپنے گھریلو حوالے سے کہ ہم مومن مسلمان اور عام انسان ایک دوسرے پر کتنا ظلم کرتے ہیں، کتنی زیادتیاں کرتے ہیں. صرف ظلم یہ نہیں ہے کہ کسی کو مارو اور پیٹو اور کسی کو قتل کرو، کسی کا مال مارو اور ناحق مال دباؤ، صرف یہ ظلم نہیں ہے. ایک مومن مسلمان اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑ رہا ہے، حضور علیہ السلام کے سنت طریقوں کو ترک کر رہا ہے، یہ بھی ظلم ہے. ومن اظلم علی نفسہ، اپنے اوپر ظلم کرنا ہے، اپنے نفس کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ، یہ ناانصافی کرنا ہے. جو امانت تمہیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تمہارا بدن ہے، تم اس کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہو. تمہاری اگر زبان غلط چل رہی ہے، یہ تم ظلم کر رہے ہو. وضع الشیء فی غیر محلی،
اس لیے کہ زبان جیسی بڑی نعمت تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں دیے کہ تم اس کے ذریعے جھوٹ بولو۔ اب اس زبان کا جھوٹ میں استعمال کرنا، یہ اس زبان کا اس جگہ استعمال کرنا ہے جس جگہ کے لیے زبان نہیں بنائی گئی، یہ ظلم ہو گیا، زیادتی ہو گئی۔ تم اس پر غیبت کر رہے ہو، تم اس پر دوسرے مومن مسلمان کی ابروریزی کر رہے ہو، تو زبان تو اس لیے نہیں بنائی گئی ہے۔ زبان تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے دی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی اس پر عبادت کرو، شکر ادا کرو۔ یا اللہ تعالیٰ نے تمہیں آنکھ دی ہے تو اس لیے تمہیں اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہے کہ تم اس پر غلط چیزیں دیکھو، یہ تم اس آنکھ کے ساتھ ظلم کر رہے ہو۔ یہ تو اپنے بدن کا معاملہ ہے، اگر ہم اپنے بدن سے تھوڑے باہر ہو جائیں تو یہ ظلم اور بھی وسیع ہو جاتا ہے۔ کئی طریقوں کے ساتھ ہم ایک دوسرے ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں۔ اگر ہم گھر میں رہ رہے ہیں تو گھر میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ کتنی ظلم اور زیادتی کرتے ہیں۔ کوئی چیز ہم نے ضائع کر دی ہے یا کوئی چیز ایک جگہ پر رکھنے کی تھی، ہم نے کسی اور جگہ رکھ دی ہے۔ دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچ رہی ہے، وہ چیز کو ڈھونڈ رہا ہے، وہ پریشانی میں مبتلا ہو گیا ہے، یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی زیادتی ہے۔ آپ اگر گاڑی چلا رہے ہیں اور بے جا اور غلط جگہ پر آپ رک گئے، جس کی وجہ سے پوری ٹریفک آپ کی وجہ سے رک گئی ہے، تو آپ زیادتی اور ظلم کر رہے ہیں۔ کتنے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، پھر ان کا وقت ضائع ہو رہا ہے، مریض ہوں گے، تکلیف اور پریشانی کا سبب بن گیا ہے۔ یہ وضع الشیء فی غیر محلہ ہی ہو گیا ہے۔ آپ نے اپنی گاڑی غلط جگہ روک دی ہے جس کی وجہ سے بہت سو کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ کسی دوسرے مسلمان کی چیز آپ بغیر اجازت کے استعمال کر رہے ہیں، یہ بھی ظلم کر رہے ہو۔ اور یہ ظلم اس درجے کا ہے کہ گناہ کبیرہ ہے، جو بغیر توبے کے معاف نہیں ہوتا ہے۔ اور جس گناہ کبیرہ کا تعلق وہ بندوں کے ساتھ ہو گیا ہے، پھر تو آپ کو وہ گناہ کبیرہ اس بندے سے معاف کروانی ہوگی۔ آپ نے اگر بغیر اجازت کے کسی کے چپل پہن لیے ہیں تب بھی آپ نے ظلم اور زیادتی کی ہے، آپ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو گئے۔ اس میں لاپرواہی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں لیکن یہ بہت بڑی تکلیف کا سبب بن جاتی ہیں اور گناہ کبیرہ کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی وجہ سے تو ہمارے یہ جو بڑے بڑے نیک اعمال ہوتے ہیں ان کی نورانیت ظاہر نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ ہماری چھوٹی چھوٹی لاپرواہیاں وہ ہمارے لیے بہت بڑا وبال بن جاتی ہیں۔ تو ظلم صرف یہ نہیں ہے کہ کسی کو مارے پیٹے قتل کریں، صرف یہ ظلم نہیں ہے، بلکہ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی بھی چیز کو بے جگہ استعمال کرنا یہ ظلم اور زیادتی ہے۔ اور ہر ظلم اور زیادتی وہ قیامت کے دن اندھیرے ہوں گے۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، حدیث میں حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے، الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ ظلم قیامت کے دن اندھیرے ہوں گے۔ کہ جیسے مومن مسلمان کے لیے عمل صالح، نیک اور صالح عمل نور کا سبب ہو گیا، اسی طرح ظالم کے لیے، ظلم کرنے والے کے لیے اس کا یہ ظلم، اس کی یہ زیادتی، اس کی یہ ناانصافی، یہ اس کے لیے قیامت کے دن اندھیروں کا سبب ہوگا۔ اس نے معاشرے میں، گھر بار میں کسی طریقے سے کوئی بھی ظلم کیا ہو، اپنے جسم سے، زبان سے، آنکھوں سے، یا اسی طرح دوسرا کوئی جانی مالی نقصان کیا ہے، کسی کی چیز کوئی بے جائے استعمال کی ہے، بغیر ضرورت کے استعمال کی ہے، بغیر اجازت کے استعمال کی ہے، عام معاشرے میں آپ کسی ضرر اور تکلیف کا سبب بن گئے ہیں، تو یہ ظلم ہے۔ یہ تمام ظلم آپ کے لیے قیامت کے دن اندھیروں کا سبب ہو گیا۔ اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب یہ ظلم ظالم کے لیے قیامت کے دن اندھیروں کا سبب ہوگا تو یہ اس نور سے محروم ہوگا جو مومن مسلمانوں کو نصیب ہوگا۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسع نورہم بین ایدیہم و بایمانہم،
کہ ان مومن مسلمانوں کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں طرف آگے آگے چلتا جائے گا، یہ ان کے لیے رہنمائی کا سبب ہوگا۔ تو ہمیں اپنے گریبان میں سوچنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں میں کسی جگہ پر مومن مسلمان کے لیے، یہ عام انسان کے لیے، وہ مسلمان نہ بھی ہو، کسی درجے میں تکلیف کا سبب اور ظلم اور زیادتی کا سبب تو نہیں بن رہا۔ ہم اس اپنے معاشرے میں اس چیز کو گناہی تصور نہیں کرتے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے ہم گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں اور اسی طرح ظلم اور زیادتی کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اگر ہم اس دائرے میں سوچیں اور دیکھیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں۔ آپ اگر ایک کمرے میں رہ رہے ہیں، کمرے میں آپ کی کوئی بھی ایسی حرکت جو آپ کے کمرے والے ساتھی کے لیے نقصان کا سبب، تکلیف کا سبب، طبیعت میں نقصان کا سبب بنتی ہے، آپ ظلم کے مرتکب، ظالم بن گئے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والے ہو گئے ہو۔ اب ہم دیکھیں ہم کتنی چیزیں ایسے کرتے ہیں جو وہ تکلیف کا سبب بنتی ہیں، وہ گناہ کبیرہ ہوتی ہیں اور ظلم ہوتا ہے۔ کوئی آپ سے، آپ کی کسی ایسی حرکت سے، آپ کی ایسی نازیبا حرکت ہو جو اس کی طبیعت پر بوجھ بن جائے گی، لیکن وہ کچھ کہے گا نہیں، چھوڑو پرے، لیکن اس کو تکلیف تو پہنچ گئی ہے۔ ہم تھوڑا سا باہر نکلتے ہیں تو پھر ہم کتنا تکلیف کا سبب بنتے ہیں، باہر معاشرے میں کتنا بنتے ہیں، لیکن ہم اس کی لاپرواہی کرتے ہیں۔ ہم کہ چھوڑو پر یار، جانے دو، سارے لوگ اسی طرح کر رہے ہیں، سارے لوگ اسی طرح رہ رہے ہیں، یہ عام ہو گیا ہے۔ کسی چیز کا عام ہونا اس کا جائز ہونے کی دلیل نہیں ہوتی ہے کہ اگر ایک گناہ عام ہو جائے تو وہ جائز ہو گئی ہے۔ گناہ گناہ ہے، ظلم ظلم ہے۔ تو اسی وجہ سے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، من کانت لہ مظلمۃ لاخیہ من عرضہ او شیء، کہ اگر کسی شخص کو کسی دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ، کسی انسان اور اپنے بھائی کے ساتھ اس نے کوئی ظلم کیا ہے، کوئی زیادتی کی ہے، اس کا کوئی حق دبایا ہوا ہے، یا یہ ظلم اور زیادتی من عرضہ ہی اس کی آبروریزی کے متعلق ہے، یا اور کوئی چیز ہے، اس کا مال لیا ہوا ہے، فَلْيَتَحَلَّلُ مِنْهُ الْيَوْمَ، کہ آج کے دن اس چیز کو وہ اپنے لیے معاف کرا لے۔ اگر کسی کی غیبت کی ہے، برائی بیان کی ہے، ابروریزی کی ہے، اس سے معافی مانگ لو، یا اس کا حق دبایا ہوا ہے تو اس کو ادا کر دو، قبل اللہ یکون دینار ولا درہم، اس سے پہلے کہ ایسا دن آ جائے کہ اس دن اس شخص کے پاس نہ دینار ہوں گے نہ دراہم ہوں گے، کہ اس دن وہ دینار اور درہم دے دے اور اپنی جان چھڑا لے۔ جو اس نے مسلمان بھائی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی ہے وہ اس سے بخشوا لے، اس کا کوئی عوض دے دے، پھر قیامت کے دن یہ چیز نہیں چلے گی۔ ان کان لہ عمل صالح اخذ منہ بقدر مظلمتہ، ہاں اگر اس ظالم ظلم کرنے والے کے پاس نیک اعمال ہوں گے، یا اس حق دبانے والے کے پاس نیک اعمال ہوں گے، تو بقدر ظلم اور بقدر دبائے ہوئے مال کے بقدر اس کی نیکیاں لے لی جائیں گی، اور مظلوم اور اسی طرح جو حقدار ہوگا تو اس کو دے دی جائیں گے۔ وَإِن لَّمْ تَكُن لَّهُ حَسَنَاتٌ، اور اگر اس ظالم کے پاس اور اس حق دبانے والے شخص کے پاس اگر نیکیاں نہیں ہوں گی، اخذ من سیئات صاحبہ فحمل علیہ، تو پھر اس مظلوم اور جو حقدار ہے اس کے گناہ لے لیے جائیں گے، اس ظلم کے برابر اور اس دبائے ہوئے مال کے برابر
اور اس ظالم کے ذمے پر ڈال دیے جائیں گے۔ یہ بوجھ اور وبال بھی اس کے ذمے ڈال دیا جائے گا۔ اپنے گناہوں کی سزا تو بھگتنی بھی ہوگی، لیکن ساتھ ہی ساتھ جس پر ظلم کیا ہوگا، کسی کا حق دبایا ہوگا، ان کے گناہوں کی بھی وہ سزا پھر بھگتنی ہوگی۔ اور اسی طرح جو مظلوم کو اپنے گناہوں کی جو سزا ملے گی، وہ سزا اب ظالم کو ملے گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں ارد گرد دیکھیں، دیکھو 3 قسم ظلم ہے نا، 3 قسم۔ حدیث بھی ہے کہ 3 قسم اعمال نامے ہوں گے، قیامت کے دن 3 قسم کی عدالتیں ہوں گی، 3 قسم کی کچہریں ہوں گی، آپ جس عنوان سے بھی لے لیں۔ ایک تو وہ عدالت ہوگی جس میں کوئی معافی نہیں ہے، اور یہ عدالت اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کی ہے، اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ نہیں بخشتے ہیں شرک کو، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے علاوہ جو گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دیں گے، لیکن شرک معاف نہیں کریں گے۔ یہ شرک کی پہلی عدالت ہوگی، یہ وہ ظلم ہے جس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ توحید کے معاملے میں ہر مومن مسلمان کو اپنا مزاج سخت رکھنا چاہیے، لاپرواہی سے، چشم پوشی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ یہ ہم علماء کی ذمہ داری ہے کہ علماء عوام کے بارے میں توحید کے متعلق موقف کو سخت رکھیں، جہاں پر اگر چھوٹ زیادہ بھی ملتی ہے تب بھی وہ کہیں کہ شرک کرو گے، شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، مت کرو۔ یہ عوام کے لیے ان کی خیر خواہی ہے۔ اگر آپ تھوڑی سی چھوٹ دیں گے، گڑ کی بوری ہے نا، اگر گڑ کی بوری جب تک بند ہوتی ہے اس میں کوئی سوراخ نہیں ہوتا ہے، گڑ نہیں نکلتا ہے۔ جب آپ نے سوراخ بنا لے پھر گڑ نکالتے جاؤ۔ آپ نے تھوڑی سی چھوٹ دے دیے، پھر عوام تو کالا نام ہے، پھر تو وہ شرک کرتے رہیں گے، شرک فی صفات بھی کرتے ہیں، شرک فی ذات بھی کرتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے پہلا جو معاملہ ہوگا اور عدالت ہوگی تو وہ شرک کے متعلق ہوگی۔ دوسری عدالت اور دوسری قسم ظلم کا وہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ ظالم سے انصاف ضرور لے گا مظلوم کے لیے، اور یہ بندوں کا آپسی معاملہ ہے، حقوق العباد کا معاملہ ہے۔ اگر کسی ایک بندے نے دوسرے بندے پر ظلم کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ انصاف دلائے گا۔ اور حدیث میں تو یہاں تک ہے، سینگوں والی بکری نے اگر بغیر سینگوں والی بکری کو مارا ہوگا تو ان کے درمیان میں انصاف کیا جائے گا۔ یہ تو حقوق العباد، بندوں کا معاملہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اسی وجہ سے آپس میں جو ہم ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، اس سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ ہم اپنے گریبان میں دیکھیں کہ ایسے نہ ہو کہ مجھ سے دوسرے مومن مسلمان پر کوئی ظلم اور زیادتی نہ ہو جائے، اس کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہر تکلیف مومن مسلمان کو پہنچانا یہ ظلم ہے۔ اور پہلے بھی اس پر تفصیلی بیان ہوا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ اصل کامل مومن مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ اور تمام اخلاق کا خلاصہ یہی ہے۔ ہمارے دل و دماغ میں یہ بات ہے نا، اخلاق چاپلوسی اور آگے پیچھے گھومنے کا اور دوسروں کی تعریفیں کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اصل اخلاق کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، بس دوسرے مسلمان کو تکلیف اور پریشانی نہ پہنچے۔ اب ہم دیکھیں ہم کتنی تکلیفیں پہنچاتے ہیں ایک دوسرے کو، زبان سے بھی، ہاتھ سے بھی، مال سے بھی۔ اور صرف تکلیف یہ پہنچانا نہیں کہ سامنے والے کو درد ہو جائے، مجھے تکلیف پہنچا دی آپ نے، اندر جو جذبات ہے وہ بھی کسی کے مجروح مت کرو، اندر جو انسان کی طبیعت ہے اس کو بھی تکلیف مت پہنچاؤ۔ تو اصل اخلاق یہی ہے کہ دوسروں کے ساتھ وہ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور تیسری عدالت اور تیسرا
قسم ظلم کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں لاپرواہی کرنا، نماز روزہ میں لاپرواہی کرنا، یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی زیادتی اور ناانصافی ہے۔ ویل للمطففین ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت کے تحت مفسرین نے یہ بحث کی ہے کہ مطففین، کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ ہر نیک اور صالح عمل جو اللہ تعالیٰ کا فرض کردہ عمل ہے اس میں کمی کرنا یہ مطففین میں داخل ہے۔ آپ جو کام بھی کرتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، یا اسی طرح دوسرے، بلکہ فقہا اور مفسرین نے دنیاوی معاملات میں مطففین کے تحت داخل کیا ہے۔ آپ ڈیوٹی کر رہے ہیں، اگر اس میں کمی کر رہے ہو، ویل للمطففین کے تحت داخل ہو گئے کہ ہلاکت کمی کرنے والوں کے لیے ناپ تول میں یہ بھی ناپ پورا رکھنا ہے۔ آپ کام چوری کر رہے ہیں، آپ اسی طرح دوسرے کام میں سستی کر رہے ہیں، اور کوئی کام لے لو، یہ بھی مطففین کے تحت داخل ہے، تو یہ بھی ظلم ہے۔ لیکن اس تیسری عدالت میں اور تیسری قسم ظلم میں اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دیں گے، نہیں تو اس کو سزا دے دیں گے۔ تو اسی وجہ سے ظلم کے متعلق غافل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم معاشرے میں دیکھیں اور سوچیں کہ مجھ سے کسی دوسرے مومن مسلمان کو کوئی تکلیف اور ظلم اور پریشانی نہ پہنچے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حرمت الظلم علی نفسی، کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے، وجعلتہ بینکم محرما، اور تمہارے آپسی درمیان میں بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے۔ جب معاملہ اس طرح ہے، نہ اللہ تعالیٰ ظلم کرتے ہیں، فلا تظالموا، تو تم لوگ بھی آپس میں ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی اور ناانصافی مت کرو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ خطاب فرماتے ہیں